فرمایا اللہم لا تدع خصلۃ تعاب منی الا اصلحتها، اے معبود کوئی ایسی خصلت جو میرے لیے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کی اصلاح کیے بغیر نہ چھوڑ۔ یہ زندگی کا کام ہے۔ وہ جو امام نے فرمایا تھا نا، خدا جب تک میری زندگی اس کام میں گزر رہی ہے جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے مجھے باقی رکھ، اور جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو پھر مجھے اس دنیا سے اٹھا دے۔ وہ اصلی کام کون سا ہے؟ یہ کام۔ کون سا کام؟ میرے اندر ایک خوبی ہے ایک خامی ہے، ایسی حالت میں مروں کہ میرے اوپر عیب نکالنے والی چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اصلی کام ہے، یہ اصلی کام ہے۔ اگر میں آپ سے اصلی 25 دفعہ بھی کہوں نا تو میری بات کم رہے گی۔ کیوں؟ خدا نے قرآن کریم میں صرف ایک جگہ 11 قسمیں کھائی ہیں پھر یہ بات کہی ہے۔ میں تو اگر اصلی 25 دفعہ کہہ دوں تو میری تو بات میں وزن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے 11 مرتبہ قسمیں کھائی ہیں۔ ان قسموں کو کہاں سے شروع کیا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها، آخر میں پہنچا 10ویں قسم ونفس، 11ویں قسم وما سواها، اور جس نے نفس کو تسویہ کیا، خدا۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا۔ بھئی یہ نفس کا تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اور میں جب مرے تو ہمارے اندر برائی نکالنے والی کوئی صفت نہ ہو، اصل کام یہ ہے۔ باقی سب اس کے نیچے آئے گا، سب کا سب اس کے نیچے آئے گا۔ کیوں؟ بھائی 4 کام میں اپنی پسند کے حساب سے کرتا ہوں، دین مانگے نہ مانگے پھر بھی میں کروں گا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں مصائب کے اندر ہم لوگ عرض کرتے ہیں کہ بھائی مولا نے شب عاشور شمشیر نہیں چلائی تو جہاد تھا۔ جب شب عاشور سید الشہداء نے کہا کہ اے میرے بھائی بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی میری جان آپ پر قربان جائیں، وقت لے کر آئیں، تو یہ جو مولا نے شمشیر نہیں چلائی، ہم نے کہا بھائی یہ بہت بڑا کام تھا۔ کیوں؟ طبیعتاً شمشیر چلانے والے تھے، طبیعتاً شمشیر چلانے والے تھے، لیکن امتحان اس پہ نہیں ہوا کہ جو طبیعت میں تھا، امتحان اس پہ ہوا جو طبیعت کے خلاف جا رہی تھی۔ ہم بہت سارے کام طبیعت کے حساب سے کریں گے۔ بھائی ہم میں سے کون یہ کہے گا کہ اپنی شرٹ اتار کے بازار میں گھومیں، سوائے یہ کہ کوئی کسی اور ہی جگہ سے آیا ہو، پھر کیا میں کیا بولوں اسے، تو کوئی نہیں کرے گا۔ تو اتنا ہی جو آپ نے اپنی باڈی کو ستر کیا ہے، چھپا کے رکھا ہے، یہ آپ نے شریعت کے حکم کی وجہ سے کیا ہے۔ شریعت کا حکم نہ بھی ہو تو کون بیوقوف یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کام کرے گا؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان طبیعت کے حساب سے کرتا ہے، لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب یہ طبیعت کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ اب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ طبیعت کیا کہہ رہی ہے؟ طبیعت کہہ رہی ہے کرو، شریعت کہتی ہے مت کرو۔ مسئلہ یہاں پر تو انسان کیا کرے؟ امام نے فرمایا اللہم لا تدع خصلۃ تعاب منی الا اصلحتها، اے خدایا کوئی ایسی خصلت میرے لیے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کی اصلاح کے بغیر مجھے نہ چھوڑ۔ کیوں؟ یہ جتنی چیزیں ہمارے اندر معیوب ہوں گی نا، یہ برزخ میں کچھ اور بنیں گی۔ یہاں ظاہر ہے وہاں باطن ہے۔ یہاں 100 روپے ہیں، حلال ہوں یا حرام ہوں، یہی 100 اگر برزخ میں گئے، حلال ہوئے تو کچھ اور ہے، حرام ہوئے تو کچھ اور ہے۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ یہ دنیا کا جو دھوکہ ہے وہ یہی ہے، بھئی یہاں ظاہر کے اوپر ہے۔ اچھا اگر میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں اچھی نیت سے بولوں یا نفس پرستی کے لیے بولوں، آپ میں سے کچھ لوگ تو بہت عقل مند فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ نفس پرستی کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں سمجھیں گے، برسوں تک نہیں سمجھ میں آئے گا، سمجھتے رہیں گے بندہ صحیح ہے، بہت عرصے کے بعد ان کو پتہ چلے گا بابا نفس پرست انسان تھا، نفس پرست۔ تو یہ ظاہر کا دھوکہ اس دنیا میں چلتا ہے، اور ہم لوگوں کو ظاہر کا دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم میں کوئی عیب نہیں ہے، ہم میں سب صحیح ہو گیا۔ امام فرمان خدا ایسا نہ ہو، جتنے بھی میرے اندر عیب ہیں ان کی اصلاح تو کر دے۔ ظاہر ہے اس کی اصلاح سے پہلے ایک مرحلہ آئے گا کہ خدا عیب بتائے کیسے، بہت بڑا ایک مرحلہ ہے۔ انسان کو یہ پتہ کیسے چلے کہ مجھ میں عیب ہے؟ میں مانوں گا آپ مجھے کہیں کہ مولانا آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ میں مانوں گا نہیں؟ میں تو ویسے ہی اپنے آپ کو دین کا چیمپئن سمجھتا ہوں گا، تو آپ مجھ سے آ کر کے ایک عیب ہے تو میں کہوں گا میرے اندر ایک ہے، تیرے اندر 10 عیب ہے، 10 گنوا دوں گا، خاموش کروا دوں گا۔ لیکن اللہ کا نظام خاموش نہیں ہوگا۔
اللہ کا نظام کاؤنٹ کرے گا، کیا کہ یہ 11واں عیب تیرا ایک اور آیا ہے کہ اگر تیرے لیے کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے. تو یہ سب سوچنا پڑے گا. فرمایا اللہم لا اشهد خصلۃ تعاب منی الا اصلحتها ولا غائبۃ اؤنب بها الا حسنتها، اور کوئی ایسی بری عادت جس پر میری سرزنش کی جا سکے اسے درست کیے بغیر نہ رہنے دے. اچھا یہ جو امام کہہ رہے ہیں خدا اصلاح کیے بغیر نہ چھوڑ، درست کیے بغیر نہ رہنے دے، تو یہ جو خدا سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کر، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمہیں کرنا ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ دعائیں یہ لائن آف ایکشن ہوتی ہیں. جب ہم خدا سے کہتے ہیں نا خدایا ہمیں اسلام کی موت نصیب فرما، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خدایا وہ تمام راستے بتا دے جس پہ اسلام ملتا ہے. شہادت کی موت نصیب فرما، تو بھائی خدا کیا بغیر اسباب کی تمہیں شہادت دے دے گا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خدایا مجھے شہادت کے راستے پر چلنا نصیب فرما، جس کے اینڈ میں جا کے شہادت آ جاتی ہے. تو جتنی بھی یہ دعائیں ہوتی ہیں یہ آئیڈیلز ہوتے ہیں، اور اس کے راستے کو ہم دعا کے اندر خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو جب خدا سے کہا خدایا میرے اندر کوئی خصلت ایسی نہ ہو جو معیوب ہو، سوائے یہ کہ اس کی اصلاح کر، تو پہلے مجھے بتائے گا کہ یہ دیکھو یہ معیوب ہے، اس کی اصلاح کر. اب اگر میں نے سن لیا تو سن لیا، نہیں سنا تو پھر معاملہ خراب ہوا. اور میری سرزنش کی جا سکے، ایسی کوئی بری عادت جس پہ میری سرزنش کی جا سکے اسے درست کیے بغیر نہ رہنے دے. اور جو پاکیزہ خصلت ابھی مجھ میں ناتمام ہو اس کی تکمیل فرما دے، اس کو تکمیل تک پہنچا دے. اچھا یہ جملے آپ نے میں نے سن لیے، اب کرنے کا کام کیا ہے؟ اب کرنے کا کام وہ خطرناک کام ہے. وہ کیا؟ آج رات کل کے دن کسی وقت میں بیٹھ کر یہ سوچ لو کہ مجھے زندگی میں خدا نے ایک موقع دیا ہے، اتنی دیر میں کس برائی سے لڑنا ہے مجھے، کب مرنا ہے کچھ پتہ ہے؟ نہیں. شاید آج رات، شاید اگلے گھنٹے، شاید 1 منٹ کے اندر، نہیں معلوم. تو بندے خدا اس کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ پوائنٹ پکڑو فوراً یہاں سے کہ مجھے فوراً اپنی کسی خامی کو پکڑنا ہے جس کی مجھے اصلاح کرنی ہے. بھائی آج 5ویں مجلس ہے، ابھی 5 دن باقی ہیں. اگر کسی نے یہ بات سنی اور 5 دن میں اپنی کسی ایک برائی کو پکڑ لیا کہ مجھے صحیح کرنا ہے، تو 10 دن مجلس سننے کا کم از کم ایک فائدہ ہو گیا، ایک برائی اس کے اندر ختم ہو گئی. اچھا فائدہ ہے، اچھا فائدہ ہے. اگر 10 دن آپ نے لگائے سننے کے اوپر اور اس کا ایک فائدہ ہوا کہ جس برائی کے اوپر موت آ سکتی تھی وہ برائی ختم ہو گئی، اب پاکیزگی پہ موت آئے گی اس برائی کے مقابلے میں. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اگر یہ ایک برائی بھی ختم کر لی اور اگر عقل مند ہوا تو وہ یہ دعاؤں کو سنے گا. اس دعاؤں میں جن برائیوں کا ذکر ابھی آئے گا کہ خدا یہ برائی میرے اندر نہیں ہونی چاہیے، پورا پروگرام ابھی آئے گا، ابھی پوری داستان آنے والی ہے کہ کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. یہ جو جملہ ہے نا 2-3 جملے، یہ سمری ہے اس دعا کی، یہ سمری ہے. ابھی پوری ڈیٹیل اس کے اوپر آنے والی ہے کہ خدایا یہ صفت دے، یہ صفت نہ دے، علم دے، تکبر نہ دے. اس طرح بھی آئے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد. آپ نے اس دعا کے اندر ایک بات نوٹ کی ہوگی، نہیں کی ہو تو میں اس کو ایکسپلیسٹلی بول دیتا ہوں، وہی کہ یہ دعائیں ایک مفہوم کہے بغیر ہمیں ایک بہت بڑا عقیدہ سکھا رہی ہیں. اس دعا میں مثلا یہ نہیں آیا خدا مجھے موحد بنا دے، ایک خدا کا ماننے والا بنا دے، نہیں آیا ابھی تک، ایسا کوئی جملہ نہیں آیا نا. لیکن یہ دعا کیا سکھا رہی ہے؟ توحید. جب اس دعا میں کہا کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ رزاقیت، توحید رزاقیت کے اندر. اے خدایا ایسا نہ ہو کہ میں کسی پست انسان سے مانگنے لگوں، یہ کیا ہے؟ توحید. یہ دعا توحید سکھا رہی ہے ہمارے اندر، توحید کو بجائے لفظ سے کہنے کے مورد بتا رہی ہے. دیکھو یہ توحید ہوتی ہے، یہ توحید ہوتی ہے.